ریاض الجنہ کا مطلب جنت کے باغیچے تو ویسے لفظ تو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ واہ واہ۔ تو بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی مبارک اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درمیان کی جگہ تھی، اور یہ وہی بنتی ہے جو اس وقت جو ہے وہ مزار مبارک ہے اور حجرہ انور ہے، سنہری جالیوں والی جو جگہ بنتی ہے۔ تو اس کے جو درمیان کی جگہ تھی اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اسی مناسبت سے پھر اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور یہاں جانا جو ہے ایک یوں کہہ لے کہ ایک عظیم سعادت ہے، سعادت سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر بطور خاص وہاں حاضری میں یہ ہے کہ اسی ایریا کے اندر ہی بطور خاص وہ ستون ہیں کہ جن کے پاس نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے، نوافل پڑھنے کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ستون، ستون عائشہ، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استوانہ توبہ وہ بھی وہاں پر ہے، اور یہیں پر منبر شریف کی جگہ ہے، اور اسی منبر شریف کے نیچے ہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ استوانہ حنانہ کو دفن کیا گیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فراق کے اندر جو رویا تھا۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جگہ محبت وحی، یہ وحی کے اترنے کی جگہ تھی، اور یہ اس وقت روئے زمین کی وہ جگہ کہ جس سے افضل ٹکڑا کہیں نہیں ہوا کرتا تھا، اور جس پر کھڑے ہونے والوں سے افضل جماعت نہ روئے زمین پر اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی۔ امامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، نمازوں کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے صحابہ کرام سے باتیں کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء اور مقتدی جو ہیں وہ انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستیاں، تو یہ وہ والا ٹکڑا ہے، یہی وہ جگہ کہ جہاں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت کے خوبصورت واقعات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی قبیلے میں گئے، کوئی ان کا جھگڑا نمٹانا تھا، تو جب واپس تشریف لائے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہہ کے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، ٹائم گزر رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب دوران نماز جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام نے دوران نماز ہی دیکھ لیا کہ سرکار آ گئے، اب یہ ایک دوسری ایک خوبصورت اور محبت بری بات ہے کہ وہ صحابہ کہ جن کی نمازیں حقیقت میں وہ ہوتی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جن صحابہ کی یہ نمازیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں تشریف آوری کے جو انوار تھے، جو محسوسات تھے، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مبارک تھی، تو صحابہ کرام نے جو فیل کیا تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے جو ہے وہ الٹے ہاتھ پہ تالی بجانا شروع کر دی۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نماز کے اندر بالکل مستغرق اور بالکل نماز میں ڈوبے ہوئے، لیکن جب پیچھے زیادہ ہی جو ہے وہ زور شور سے ترکیب شروع ہو گئی تو پھر آپ متوجہ ہوئے کہ بھئی یہ پیچھے نمازی یعنی کہ با جماعتی سارے لگے ہوئے ہیں متوجہ کرنے۔ تو جب انہوں نے تھوڑا سا محسوس کیا تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ اے ابوبکر مصلی پہ، لیکن وہ پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے آ گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ تو نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر میں نے تو کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو، تو انہوں نے کہا کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم امامہ، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ تو یوں وہ نماز، پھر وہ نماز کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام کے الفاظ ہیں کہ کأنہا ورقۃ مصحف، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے ہمارے سامنے آیا کہ جیسے قرآن کھل گیا ہو، اور جیسے قرآن کا صفحہ کھل گیا ہو، روشن، نورانی، خوبصورت، روحانی، دلوں کو تازہ کر دینے والا،
اور دلوں کے اندر جو ہے وہ انوار بھر دینے والا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے تھا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیں، تو اتنی دیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جو ہے وہ بند فرما دیا۔ تو یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ کی جو جگہ ہے، یوں کہہ لیں کہ یہاں پر سیرت گزر گئی، یہاں سیرت کا اتنا بڑا حصہ گزرا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر یادیں اور یادگاریں اس جگہ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ یہاں پر تو روزانہ 5 وقت آنا ہوتا تھا، اور کسی جگہ پر ایک آدھ مرتبہ جانا ہوگا، 2 مرتبہ جانا ہوگا، ایون کہ ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی پاریاں مقرر تھی نا کہ اس دن یہاں، اس دن یہاں، اس دن یہاں، لیکن یہ وہ جگہ تھی روز ہی آنا جہاں روزانہ 5 مرتبہ لازمی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی تھی۔ تو اس جگہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک فضیلت ہے، یہ آخری فضیلت نہیں ہے اس جگہ کی، قدم لگے، یہ ایک فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا لگنا، آپ کا بار بار اس جگہ پہ آنا، اسی جگہ پہ جبرائیل امین علیہ السلام کا اترنا، وہ دیکھیں تو اس اعتبار سے اس جگہ کی جو فضیلت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کی جو عظمت و فضیلت اس جگہ کو حاصل ہے، وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کر ہے، واہ 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 واہ، وہ جنت کا باغ ہونے سے بڑھ کے، تو یہ وہ مقدس اور یہ پیاری جگہ ہے۔ جنت بھی لینے آئے تو نہ چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا جو اس میں چلا گیا، جنت میں ایک بار چلا گیا تو اب تو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے جو آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ ذوق مدینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔